تو بات کر رہا ہوں کہ اس لیے اس کا محبت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہو جاتی ہے، اس کا فارمولہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی انجینئر اس کو دریافت نہیں کر سکتا، نہ کیا آج تک کسی نے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آج تک کوئی کر پایا۔ اور یہ انجینئر اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس پر ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ جو ہے باتیں قصے کہانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو قصے کہانیاں ہی کہتے ہیں اور بنی رہتی ہیں ان کے لیے یہ باتیں، چاہے وہ ماڈرن دنیا میں جتنے بھی ماڈرن علوم کی ڈگریاں حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سفر میں چلنے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ذاتی علم جو آپ کو آج تک آپ نے دین اور دنیا کے حوالے سے حاصل کیا، ٹھیک ہے، تربیت سے ملا آپ کو، اسکول، کالج، مدرسہ، استاد، قاری، مولوی، ذاکر، جو بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع آپ کے رہے ہیں، ان کو آپ نے ترک کر دینا، ٹھیک ہے۔ یو نو نتھنگ، مطلب اس کنڈیشن میں خود کو لے آئیں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، آپ نے جو آپ کا ذاتی علم ہے اس کو ترک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے اس سفر میں چلنے کی، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بہت راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اب یہ کام کرنا ہی بندے کے لیے زندگی اور موت کا کھیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بت توڑنا کہ میرا علم، میری بات، میری عقل، میری سمجھ، یہ سب ہی ایسے بت ہیں جو اس بت محبت یا عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کے درمیان حائل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے بت ہیں جو اس عشق کے بعد کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان بتوں کو توڑیں گے تو پھر جو ہے بالکل نیچرل ہو کے جو بسم اللہ الرحمن پڑھ کے شروع کریں گے ہم دوبارہ سے سفر دنیا کا اپنی، تو پھر جو ہے گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ جب اپنا ذاتی علم ترک کر دیں گے، آپ سب اللہ کی دنیا یا کائنات کا نظارہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جب پھر سارے پردے اپنے بندوں سے ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں سے آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعلق یا ریلیشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے، کہ جن لوگوں کو آپ سنتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے حوالے سے ہمیں رب کریم سے ہم نماز میں دعا کر رہے ہیں کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کے پاس ہی توجہ حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی جو ہے نسخہ لازمی ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو کبھی بھی آپ نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا ساتھی بنا لیا، جن لوگوں نے، ٹھیک ہے، یا بزرگ بنایا، آپ ان لوگوں کے ہی قریب آپ کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں جانتا ہوں مارکیٹ میں انعمت علیہم والے جو لوگ ہیں، لوگوں سے دور کرنے کے لیے جو مارکیٹ میں بڑے جو ہے کرانے کے لیے انعمت علیہم جو جن پر اللہ کا انعام ہے نا، ان سے دور کروانے کے لیے مارکیٹ میں جو ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، بے شمار لوگ اس پہ نظریے پہ کام بھی کر رہے ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چالیں چلی جا رہی ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو واضح ہو جائے اور مکمل دلائل اور عقل و سمجھ میں آنے والی بات اور راز کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے یا جن پر اللہ کا انعام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، ٹھیک ہے، ان کے قریب رہنا، ہم نے محبت و عقیدت ان سے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ دس از دا بیسٹ وے اینڈ سیکیور وے، ٹھیک ہے۔ اب یہ محبت کرنے والے لوگ ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ یہ راتوں کو جاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے رات کا جاگنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں۔ نصف شب اور رات یا نصف سے ذرا کم یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب اس بے پناہ عشق و محبت کے لیے جاگنا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اس محبت کے جلوے جو ہے اشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان، ٹھیک ہے۔
قسم اللیل القلیلہ، ٹھیک ہے. اس محبت کے جلوے جو ہیں پھر اشکار ہونا جو شروع ہو جاتے ہیں. رات کا جاگنا تہجد ان کے لیے فرض نماز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک ایک بات اور جو اپنے لازمی یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق کرنے والوں کو دنیا میں یا زندگی میں نمایاں کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ گہرے راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہر کسی کو یا اہل ظاہر کو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب بھی کوئی بزرگ اپنے انتقال کے بعد دنیا سے چلے گئے، ان بزرگ کا آستانہ یا گنبد ہو اور مسجد بھی ضرور ہو، نماز بھی ہو، وہاں جماعت بھی باقاعدہ سے جماعت کے ساتھ وہاں نماز بھی ہو رہی ہو، تو تب یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے بزرگ ہی ہیں وہ جن کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. انعمت علیہم والے، ٹھیک ہے. یہ نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بزرگ انتقال کر گئے ہیں، ان کے آستانے پہ گنبد بھی ہے، مسجد بھی ہے اور بات جماعت 5 ٹائم نماز بھی ہو رہی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، ٹھیک ہے. اور انعمت علیہم جن پر اللہ کا انعام ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ عقیدت آپ نے لازمی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں قرآن خوانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تب یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایسے بزرگ ہی ہیں وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، انعمت علیہم والے، ٹھیک ہے. جو اللہ اور محبوب سرکار دو عالم جانے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، ٹھیک ہے. یہ واضح نشانی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یا یہ واضح پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، آپ کے اور اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی میرا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے. یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی آواز ہے جو ہم نے ان کو اس آواز کو دبانے کے لیے یا سننے کے لیے جو ہے بہت سارا شور برپا ہے ہماری زندگیوں میں، ٹھیک ہے. اور ہم سے اس آواز کو انسنی کروائی جا رہی ہے. اس آواز کو دبانے کے لیے ہی مارکیٹ میں جو ہے بڑی بڑی فارمولے اور بڑی بڑی دلیلیں، قواعد و ضوابط اور قانون شریعت کی آڑ میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سنی، اہل حدیث، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہیں سمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام ٹھیک اس طرح سے نہ پہنچ جائے جیسے وہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ چٹھی اس طرح ہی جیسے آئی ہے اسی حال میں اس امت تک جس دن پہنچ جائے گی یا پہنچ جائے گی، اور امت کو جو ہے یہ آواز صاف صاف جس دن آواز یا اذان سنائی دے جائے گی تو پھر جو ہے امت فوراً جو ہے وہ جاگ جائے گی، ٹھیک ہے. اور یقین و ایمان جو ہے اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا، ٹھیک ہے. تو ترتیب بن بھی رہی ہے، آپ دیکھیں، یقین کریں، اور آگے پیچھے آپ کو حالات و واقعات نظر آئیں گے کہ اسی طرف ترتیب بن بھی رہی ہے. ہم اس آواز اور پیغام کو امت تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور آپ بھی کریں، اور پھر جا کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے عمدہ جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قریب لے جاتا ہے اللہ اس بندے کو، اس انسان کو، ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ انشاءاللہ پھر کسی حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم، میں ذیشان مجاہد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، اور فلسطین میں مسلمان بہن بھائیوں کی اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کرے، اور ہمیں اتنی توفیق دے یا ہمارے لیے کوئی ایسا اللہ سبب بنائے کہ ہم وہاں جا کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ہے جہاد کر سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو. السلام علیکم.